بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر گنگا رام کا مجسمہ ذرا ہٹ کے، تحریر یاسر پیرزادہ۔ اتوار کی صبح ہم گاڑی لے کر نکل جاتے ہیں اور پرانے لاہور کی گلیوں اور اندرون شہر کے محلوں میں گھومتے ہیں۔ کبھی کوئی پرانا مزار اپنی جانب کھینچ لیتا ہے تو کہیں کوئی اجڑا ہوا باغ راستے میں آ جاتا ہے، کبھی کسی مندر کی باقیات دکھائی دی جاتی ہیں تو کہیں مسجد کے میناروں سے روشنی پھوٹتی نظر آ جاتی ہے، کبھی کسی قدیم حویلی کی کشش کھینچ کے لے جاتی ہے تو کہیں کسی چوباڑے پہ تاریخ آواز دے کر بلا لیتی ہے۔ سردیوں کی اتوار لاہور کے نام مختص ہے، اور کچھ نہ ملے تو اندرون شہر کا ناشتہ ہی کر لیتے ہیں۔ ہر مرتبہ ایک نیا تجربہ ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہو، لاہور دنیا کا غالباً وہ واحد شہر ہے جہاں آپ صرف نان چنے کھانے کا ہی فیصلہ کر لیں تو اس کی درجن بھر اقسام مل جائیں گی، ایک سے بڑھ کر ایک۔ آج اسی قسم کے لاہوری کھانوں کے بارے میں لکھنے کا فیصلہ کیا تھا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ محترم واصف ناگی نے لاہور کے بارے میں اس قدر تفصیل سے لکھ دیا ہے کہ مجھے ایسے عاشق لاہور کے لیے اب کچھ بچا ہی نہیں۔ لاہور میں بیک وقت کئی قسم کی تاریخ ہے جو بکھری ہوئی ہے، مثلاً ایک وہ جو اندرون شہر سے وابستہ ہے، اور دوسری وہ جو انگریز دور سے متعلق ہے۔ لاہور کا رہائشی اگر چاہے بھی تو خود کو اس سے غیر متعلق نہیں رکھ سکتا۔ انگریز دور میں جو تعمیرات لاہور میں ہوئیں ان کا سہرا اگر کسی ایک شخص کے ساتھ باندھا جا سکتا ہے تو اس کا نام سر گنگا رام ہے۔ لاہور کا یہ محسن پیدا تو منگٹ والا میں ہوا، مگر اس نے اپنی ذہانت اور تخلیقی صلاحیتوں سے لاہور شہر کو چار چاند لگا دیے۔ کہتے ہیں کہ گنگا رام کے گاؤں سے نزدیک کے ریلوے اسٹیشن تک کوئی ریلوے لائن نہیں تھی، سو لوگوں کو اسٹیشن جانے کے لیے مشکل پیش آتی تھی۔ گنگا رام نے گاؤں سے لے کر اسٹیشن تک 1-2 کلومیٹر کی پٹری بچھا دی، جس کی باقیات آج بھی موجود ہیں۔ جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں انہوں نے ہیلے کالج آف کامرس کا نام ضرور سنا ہوگا۔ اس کالج کا منصوبہ سر گنگا رام نے بنایا تھا۔ انہیں اندازہ تھا کہ آنے والا دور کامرس اور بینکنگ کا ہوگا، اس لیے انہوں نے ضروری سمجھا کہ لاہور کا اپنا ایسا کالج ہو جہاں اس کی تعلیم دی جائے۔ حکومت کو گنگا رام کا منصوبہ پسند آیا، مگر اس کالج کے لیے جگہ درکار تھی جو شہر میں موجود نہیں تھی۔ سر گنگا رام نے کھڑے کھڑے اپنی 17 کنار کی کوٹھی اس مقصد کے لیے عطیہ کر دی۔ آج ہیلے کالج آف کامرس سر گنگا رام کی تاریخی کوٹھی میں ہی قائم ہے۔ سر گنگا رام کی خوابگاہ اب پرنسپل کا دفتر ہے، اور کوٹھی کے کمرے کالج کے کلاس روم۔ اس کوٹھی میں گوروں کے استبل آج بھی موجود ہیں، اور اس زمانے کی باقیات دیکھی جا سکتی ہیں جو کافی حد تک اپنی اصلی حالت میں پائی جاتی ہیں۔ ہیلے کالج کے ہاسٹلوں کے ایک کمرے میں بھارت کے وزیر اعظم آئی کے گجرال بھی رہ چکے ہیں۔ وہ پاکستان کے دورے پر آئے تو خاص طور سے اس ہاسٹل کا دورہ کیا اور بے حد جذباتی ہوئے۔ کالج کی اوپری منزل پر واقع اس ہاسٹل سے پرانی انارکلی اور موج دریا کا مزار دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک زمانے میں یہ کوشش بھی کی گئی کہ اس کالج کی جگہ کمرشل پلازا بنا دیا جائے، مگر شکر ہوا کہ یہ بات پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکی۔ کالج کے دروازے کے بالکل ساتھ میٹرو بس کا سٹاپ ہے، مگر اس کا نام MAO کالج سٹاپ رکھا گیا ہے، حالانکہ اس کا نام سر گنگا رام سٹاپ ہونا چاہیے یا پھر ہیلے کالج۔ سر گنگا رام کی سمادھی بھی لاہور میں ہی واقع ہے۔ اگر آپ راوی روڈ کے علاقے کریم پارک میں جائیں تو وہاں مرکزی بازار میں کسی سے پوچھ لیں، اگر وہ پرانا رہائشی ہوا تو آپ کو سیدھا ایک گلی میں لے جائے گا۔ یہ گلی دربار وارث کی طرف جاتی ہے، جہاں ایک احاطہ سا بن جاتا ہے جس کے دائیں جانب ایک مسجد ہے اور ذرا سا پڑے گنگا رام کی سمادھی۔ گزشتہ اتوار ہم یہاں گئے تو پولیس کا ایک جوان ڈیوٹی پر مامور تھا۔ اس نے بتایا کہ یہاں کم ہی لوگ آتے ہیں۔ مجھے اس جگہ کی ویرانی دیکھ کر مایوسی ہوئی، مگر پھر سوچا کہ بندہ کس بات کا ماتم کرے۔ سمادھی پر سر گنگا رام کی تصویر تھی۔ ہم کچھ دیر وہاں خاموشی سے کھڑے رہے اور پھر باہر نکل آئے۔
مال روڈ سے گزرتے ہوئے میں نے سوچا کہ اس عظیم تخلیق کار نے لاہور کی کیسی شاہکار عمارتیں ڈیزائن کی ہیں۔ ایچسن کالج، جی پی او، میو اسکول آف آرٹس، این سی اے، لاہور میوزیم، لاہور ہائی کورٹ، گورنمنٹ کالج کا کیمسٹری بلاک، میو ہاسپٹل کا البرٹ وکٹر ونگ، یہ تمام عمارتیں فن تعمیر کا نادر نمونہ ہیں جن میں بیک وقت لاہور کی شان بھی جھلکتی ہے اور تاریخ بھی نظر آتی ہے۔ میو ہسپتال کا البرٹ وکٹر ونگ بھی میں نے حال ہی میں دیکھا ہے۔ اگر آپ بیمار نہیں تو کسی شام یہاں کے 100 سال پرانے درختوں کے نیچے بیٹھ کر چائے پینے کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ خاصا رومان پرور ماحول ہوتا ہے۔ ہیلے کالج کے علاوہ سر گنگا رام ہسپتال بھی گنگا رام ہی کی دین ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے لیڈی میکلیگن گرلز ہائی اسکول، راوی روڈ کا یتیم خانہ اور مال روڈ پر واقع سر گنگا رام ٹرسٹ بلڈنگ بھی گنگا رام نے عطیہ کی۔ ہندو اور سکھ بیواؤں کے لیے انہوں نے سوسائٹیاں بنائیں۔ رینارا خرد کا ہائیڈرو اسٹیشن بھی انہوں نے تعمیر کیا جہاں سے اس زمانے میں 1 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی تھی۔ عام طور سے وہ لوگ جو بہت ذہین ہوں، خاندانی رئیس ہوں یا پھر اپنی قابلیت کی بنا پر دولت اور کامیابی حاصل کر لیں، ان میں رونق اور احساس تفاخر آ جاتا ہے۔ سر گنگا رام کو ایسا کوئی مرض لاحق نہیں ہوا بلکہ وہ ایک درد مند دل کے مالک تھے۔ لاہور کے واسی اگر اپنے اس موشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ سر گنگا رام کا ایک مجسمہ مال روڈ پر نصب کریں۔ دنیا کے ہر بڑے اور تاریخی شہر کی یہی روایت ہے کہ لاہور کو بھی یہ روایت نبھانی چاہیے۔ اللہ حافظ۔